رات کے 11:15 بجے آ کے آپ کسی خاتون کا مسلسل دروازہ بجا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ایس ایچ او نے بات کرنی ہے آپ سے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بندہ سیکٹری داخلہ پنجاب ہے, پاورفل آدمی ہے, یہ سارے محکمے اس کے انڈر ہیں, اختیارات سے بھرے پڑے ہیں ان کے ٹھیک ہے. پاس. تو پولیس کس کے کہنے پہ آئی ہوگی مجھے ہراس کرنے کے لیے؟ دھوکے کے ساتھ وہ مجھے شوہر بن کے ملتے رہے ہیں اور دھوکے کے ساتھ وہ شوہر بن کے انہوں نے میرے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھا ہے. 4 سال پہلے اگر وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں تو 4 سال تک انہوں نے مجھے طلاق کی خبر کیوں نہیں ہونے دی؟ ڈیلی بیسس پہ آپ نور الامین مینگل کے بلڈ ٹیسٹ کر لیں, آپ کو بلڈ ٹیسٹ سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا ڈرگ ایڈکٹ ہے. اور ان کا بیہیویئر بس یہی تھا کہ آئے 1-2 دن رہے, ایک جو میاں بیوی کا جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وہ رکھا, اور کبھی مرضی کے ساتھ کبھی زور زبردستی کرتے تھے میرے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جانا. آٹزم جو ہے وہ نور الامین مینگل کی خاندانی بیماری ہے, ان کی فیملی سے آیا ہے میری بیٹی میں. 2018 میں انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اپریل 2018 میں ہماری شادی ہو جاتی ہے. ان کی میرے ساتھ یہ تیسری شادی تھی اور میری یہ پہلی شادی تھی. اب شادی کے بعد جب میں نے کنسیو کیا تھا, میں پریگننٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو تبھی ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پریگننٹ ہوں, اور میں نے جب بھی خرچہ مانگا اپنا یا اپنی بیٹی کا, انہوں نے تب میرے ساتھ گالم گلوچ کرنی. اور یقین کریں میں رات کے 11:15 بجے, میری ہیلپ کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں تھا, میں اکیلی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اور میں رو رہی تھی کہ جو بھی ان کی مینٹیلٹی تھی میں ان کے ساتھ ایک جائز اور حلال رشتے میں تھی, ٹھیک ہے. اور آپ جب ایک عورت جب ایک جائز اور حلال رشتہ قائم کرتی ہے تو وہ پورے دل اور پوری نیت کے ساتھ رہتی ہے. ویورز, ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں MD نیوز ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کی سابق اہلیہ. ان سے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی فیلڈ رپورٹر تھی اس وقت جب میری ملاقات ہوئی تھی نور الامین مینگل سے, اور میں خود چونکہ میڈیا سے ہوں اور رپورٹنگ میں تھی. تب آپ کو پتا ہے رپورٹنگ کی فیلڈ میں آپ کا ملنا ملانا ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کافی زیادہ ہوتا ہے. تو اسی دوران ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد ایک دعا سلام رہی کافی عرصہ پہ. 2018 میں انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اپریل 2018 میں ہماری شادی ہوئی. ان کی میرے ساتھ یہ تیسری شادی تھی اور میری یہ پہلی شادی تھی. انہوں نے جو پہلی شادی کی تھی وہ جنرل قادر بلوچ, بہت بڑے آرمی آفیسر ہیں بلوچستان سے. ٹھیک ہے, جنرل قادر بلوچ کی بیٹی سے ان کی پہلی شادی تھی جس کو یہ طلاق دے چکے. اچھا, اور دوسری شادی جس خاتون سے تھی ان سے ان کے 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ ان کی تیسری شادی تھی اور میرے سے ان کی ایک 5 سالہ بیٹی ہے جو کہ آٹسٹک ہے. جو پہلی ان کی مسز ہے ان میں سے کتنے بچے ہیں؟ پہلی وائف کو یہ طلاق دے چکے ہیں, ان سے ان کی کوئی بچے نہیں. ان کی کوئی بچہ نہیں ہے. تو پھر آپ کی جب شادی ہوئی اتنی پیار محبت سے معاملہ چلے تو یہ طلاق تک کس طرح آئے؟ اب شادی کے بعد جب میں نے کنسیو کیا تھا, میں پریگننٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, تو تبھی ان کا رویہ میرے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا تھا. یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں پریگننٹ ہوں یا مجھ سے ان کی اولاد ہو. اور پریگننسی کے دوران, پریگننسی کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے پریگننسی جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے, ختم ہو جائے. لیکن جب میں نے اس چیز سے انکار کیا تو انہوں نے بہت زیادہ مار پیٹ شروع کر دی میرے ساتھ. ہاں جی, نور الامین مینگل نے مارا اس وجہ سے آپ کو؟ جی, اور مار پیٹ صرف ایک دفعہ نہیں کی, بہت دفعہ مارا پیٹا. یہ بہت زیادہ شراب نوشی کرتے ہیں. اچھا, نور الامین مینگل ڈرگ ایڈکٹڈ ہے, شراب نوشی بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ شراب پیتے تھے اور ڈرگز کرتے تھے, اور اس کے بعد یہ مجھے مارتے پیٹتے تھے. اور ایون جب ان کو یہ پتا چلا الٹرا ساؤنڈ میں کہ بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے, تب انہوں نے اور زیادہ میرے ساتھ مار پیٹ کی کہ مطلب مجھے ان کے بیہیویئر سے اور ان کے اوور آل ایک جو آپ کا سلوک ہوتا ہے اس سے مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, اور اس سے مجھے یہ لگتا تھا کہ نہ یہ بیٹیوں کو پسند کرتے ہیں اور نہ یہ خواتین کی عزت کرتے ہیں. یہ صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک کھلونا اپنے لیے رکھنا چاہ رہے تھے. جی ایسا ہی, جس میں سے مجھے بچہ نہیں چاہیے. ہاں جی, ایک کھلونے کے طور پر امرین میرے ساتھ رہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. جی, اور ایون کہ بیٹی, جس طرح ہمارے ہاں نارملی کہا جاتا ہے کہ بچہ ہو جائے گا تو باپ کا رویہ بدل جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے, بیٹی کی پیدائش کے بعد بھی ان کا بیہیویئر ویسا ہی تھا, بلکہ پہلے سے زیادہ ورسٹ تھا, بہت ورسٹ تھا. یہ آتے تھے اور 1-2 راتیں گزارتے تھے گھر پہ اور چلے جاتے تھے.
اور میں نے جب بھی خرچہ مانگا اپنا یا اپنی بیٹی کا، انہوں نے تب میرے ساتھ گالم گلوچ کرنی، مار پیٹ کرنی. جب میں پریگننٹ تھی تب بھی ٹیسٹ وغیرہ کرانے ہیں، جو آپ کو پتا ہے میڈیکل آپ کا خرچہ ہوتا ہے، وہ بھی میری فیملی اٹھاتی رہی. ایون کہ جب میرا سی سیکشن ہوا تب بھی اس کے سارے اخراجات میری فیملی نے اٹھائے. اور ان کا بیہیویئر بس یہی تھا کہ آئے 1-2 دن رہے، ایک جو میاں بیوی کا جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وہ رکھا، اور کبھی مرضی کے ساتھ کبھی زور زبردستی کرتے تھے میرے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے جانا. اور جب بھی خرچہ مانگنا ہے کبھی 20-30 ہزار روپے دے دیے، اور اس کے بعد 8-9 مہینے انہوں نے کچھ نہیں دینا. اور جب بھی خرچہ مانگنا ہے لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچی ہوتی تھی. شاید وہ آپ کو بیوی سمجھتے نہیں تھے. جو ٹائم آپ کے ساتھ، تھوڑا سا سخت سوال ہے کہ جو ٹائم آپ کے ساتھ سپینڈ کرتے تھے وہ آپ کو پیسے مل جاتے، کیا ایسا کہہ سکتے؟ نہیں، ٹائم کے پیسے وہ مجھے کیوں دیں گے؟ میں ان کے ساتھ نکاح کے بعد جو ان کی مینٹیلٹی تھی، ان کی مینٹیلٹی کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. ان کی جو بھی ان کی مینٹیلٹی تھی، میں ان کے ساتھ ایک جائز اور حلال رشتے میں تھی. ٹھیک ہے؟ اور آپ جب ایک عورت جب ایک جائز اور حلال رشتہ قائم کرتی ہے تو وہ پورے دل اور پوری نیت کے ساتھ رہتی ہے. اور ایک عورت جو آپ کی بیوی ہے اس کا خرچہ اٹھانا، اس سے اگر آپ کی کوئی اولاد ہے، اولاد کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، یہ ہمارا قانون بھی کہتا ہے. قانون بھی کہتا ہے. تو اگر ان کی اس طرح کی مینٹیلٹی ہے تو اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. یقین کریں، مطلب میں حیران ہوتی ہوں ایک چیز پہ کہ وہ مرد جو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پھر ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اگر شادی کی تھی میرے ساتھ تو ان کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی. اور ایون کہ بیٹی کو جب آٹزم ہوا ہے، بیٹی کو آٹزم بھی نور الامین مینگل کی وجہ سے ہوا. اچھا. آٹزم جو ہے وہ نور الامین مینگل کی خاندانی بیماری ہے، ان کی فیملی سے آیا ہے میری بیٹی میں. ان کے آلریڈی جو دوسری بیوی سے جو بچے ہیں ان میں آٹزم ہے. ٹھیک ہے؟ اور ان بچوں میں اور میری بیٹی جو ہے وہ ان میں آٹزم کی جو بہت بڑی اور بنیادی جو وجہ ہے وہ ان کے باپ نور الامین مینگل کا بہت زیادہ ڈرگز یوز کرنا ہے اور بہت زیادہ شراب نوشی ہے. انہوں نے پچھلے دنوں کس سے کہا کہ شراب نوشی کا الزام جو ہے نا وہ جھوٹا ہے، اور میں ان پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہوں. اعلیٰ عدلیہ سے یا میری پولیس حکام سے یا جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ 1 ہفتہ کنٹینیوسلی آپ نور الامین مینگل کے بلڈ ٹیسٹ کر لیں. ڈیلی بیسس پہ آپ نور الامین مینگل کے بلڈ ٹیسٹ کر لیں. آپ کو بلڈ ٹیسٹ سے خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنا بڑا ڈرگ ایڈکٹ ہے، یہ بندہ کتنی زیادہ یہ شراب نوشی کرتا ہے. اور شراب نوشی کر کے مار پیٹ کرتے تھے اور زور زبردستی بھی کی بہت دفعہ انہوں نے میرے ساتھ. بیٹی کا جب آٹزم کا ظاہر ہے، آٹزم کا جو تھراپیز ہیں وہ 3 طرح کی تھراپیز ہوتی ہیں. ABA تھراپی ہے، بیہیویئر تھراپی ہے، اسپیچ تھراپی ہے اور آکوپیشنل تھراپی ہے. 80-90 ہزار کا 1 مہینے کا خرچہ ہے ایک بچی پہ صرف علاج ڈاکٹر کا صرف علاج کا. اس کے باقی خرچے الگ ہیں. ڈاکٹر پہ لے جانے کے جو آپ نے 5 دن اس کو بچی کو تھراپی کے لیے لے کے جانا ہے، اس کا جو فیول لگنا ہے 20-25 ہزار وہ الگ ہے. صرف تھراپیز کا 80-90 ہزار کا مہینے کا خرچہ ہے. اور وہ خرچہ اب میں اکیلی تو برداشت نہیں کر سکتی تھی. ظاہری بات ان کی بھی بیٹی ہے جی، جب میری ذمہ داری ہے، صاحب حیثیت ہیں وہ. جی، جب میری بس ہو گئی اس کے بعد میں نے ان سے ابھی لاسٹ ٹائم جب فروری میں وہ گھر آئے تو میں نے ان سے کہا، وہ جو ان کا طریقہ کار تھا کہ بس فزیکل ہونا ہے اور چلے جانا ہے کچھ ٹائم سپینڈ کر کے. فروری 2024 میں؟ ہاں جی. جبکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میں 2020 میں طلاق دے چکا ہوں. جی، طلاق کا مجھے تو طلاق کا اس وقت پتہ چلا جب وہ عدالت میں انہوں نے جواب جمع کرایا. جب میں عدالت گئی ہوں بیٹی کے اور اپنے خرچے کے لیے، تنگ آ کے، میرے پاس راستہ کوئی نہیں تھا، تنگ آ کے میں عدالت گئی ہوں بیٹی کے اور اپنے خرچے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے جواب جمع کرایا کہ وہ مجھے 2020 میں طلاق دیتے، جون 2020 میں. آپ جب کسی کو طلاق دیتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بتائیں نا. 4 سال پہلے اگر وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں تو 4 سال تک انہوں نے مجھے طلاق کی خبر کیوں نہیں انہوں نے مجھے پاس آتے رہے، انہوں نے مجھے طلاق سے لا علم کیوں رکھا. اور وہ دھوکہ دہی سے، دھوکے کے ساتھ وہ مجھے شوہر بن کے ملتے رہے ہیں، اور دھوکے کے ساتھ وہ شوہر بن کے انہوں نے میرے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھا ہے، کبھی مرضی سے، کبھی زور زبردستی سے. تو مجھے بتائیں کہ آپ اگر ایک عورت آپ کی بیوی رہی ہے اور عورت کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے، اور آپ اس کے ساتھ شوہر بن کے مل رہے ہیں، تو یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ بھی ہے اور حرام بھی ہے. حرام بھی ہے. تو میں اسی چیز کو لے کے اور اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اگر آپ 2020 میں طلاق دے چکے ہیں جی تو 2024 تک کیسے فزیکل ہو رہے ہیں. اسی چیز کے لیے پھر میں نے اپلیکیشن دی پولیس اسٹیشن میں گئی، یہاں پہ آرے بازار پولیس اسٹیشن جو میرے گھر کا قریبی تھانہ ہے،
اور وہاں میں نے اپلیکیشن دی ہے. تو اپلیکیشن جب دی ہے ابھی اپلیکیشن دیے ہوئے 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک ہاں جی, لیکن فی الحال کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی, اچھا, کوئی کاروائی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہے. اور جس دن میں نے اپلیکیشن دی ہے, یہ ضرور ہوا ہے کہ جس دن اپلیکیشن دیا ہے اس دن رات 12 بجے, پونے 12 بجے کے قریب, اسی رات پونے 12 بجے کے قریب پولیس یہاں میرے دروازے پہ پہنچ گئی. آپ کے دروازے پہ آ جاتی ہے, الٹا آپ کو آپ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں جی, بات سننے کے لیے وہ تو نہیں آئے تھے. رات کے پونے 12 آپ کسی کو انصاف دینے تو نہیں جائیں گے نا, کسی خاتون کو. رات کے پونے 12 آپ اپلیکیشن کا کوئی جواب دینے یا اگلے بندے کا مسئلہ حل کرنے تو نہیں جائیں گے. ڈرانے آئے تھے آپ کو؟ جی, باہر ہراس کرنے آئے تھے, زور زور سے میرے گھر کا دروازہ پیٹتے رہے ہیں. اتنے زور سے میرے گھر کا دروازہ پیٹا ہے انہوں نے, اور بیلیں بجائی ہیں کہ میری آٹسٹک بچی اٹھ گئی تھی. پونے 12 بجے کا وقت تھا, میری بیٹی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی, رونا شروع ہو گئی تھی. اور یقین کرے پہلے پیشنٹ ہے میری, ہاں جی, میری بیٹی آٹسٹک ہے. اور آپ آٹسٹک بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, آٹسٹک بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, ان کو نوائزز پسند نہیں ہوتی, شور پسند نہیں ہوتا. اور وہ سمجھی کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آ گیا قیامت آن ٹوٹی ہے, کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اتنے زور زور سے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے. اور باہر کھڑے اونچا اونچا بول رہے تھے اور کنٹینیوسلی مجھے کہہ رہے تھے کہ جی دروازہ کھولیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ پلیز, یہ کوئی وقت نہیں ہے کسی خاتون کو وزٹ کرنے کا, آپ پلیز کل دن کے وقت آئیں یا مجھے تھانے بلا لیں, میں آ جاؤں گی. لیکن وہ لوگ میری بات سننے کو تیار کتنے لوگ تھے وہ؟ میں یہ تو نہیں بتا سکتی وہ, کیونکہ میرے جب گھر کے سامنے آیا, جو فوٹیجز میں جو نظر آ رہے تھے وہ 4-5 لوگ تھے, 4-5 لوگ تھے, اور پولیس کی وین میں آئے تھے. ان کا مقصد صرف آپ کو ڈرانا تھا؟ موٹیو کیا تھا ان کا؟ رات کے پونے 12 بجے آ کے آپ کسی خاتون کا مسلسل دروازہ بجا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ایس ایچ او نے بات کرنی ہے آپ سے. تو پونے 12 بجے ایس ایچ او مجھ سے کیوں بات کریں گے؟ یا پونے 12 بجے میرا فون نمبر اپلیکیشن پہ دیا ہوا تھا, تو وہ مجھے کال کر سکتے تھے اگلے دن کے وقت کال کر سکتے تھے. لیکن پونے 12 بجے آ کے دروازہ پیٹنا اور اس طرح سے ہراس کرنا, کیونکہ نور الامین مینگل کو یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ میں اکیلی تھی بچی کے ساتھ. تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے, وہ بندہ سیکٹری داخلہ پنجاب ہے, پاورفل آدمی ہے, یہ سارے محکمے اس کے انڈر ہیں, اختیارات سے بھرے پڑے ہیں ان کے ٹھیک ہے. پاس. تو پولیس کس کے کہنے پہ آئی ہوگی مجھے ہراس کرنے کی؟ مجھے یقین کرے مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے, اور میں اتنی حیران ہوں اس بات پہ کہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں وہ خاتون ہے. مریم نواز نے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ خواتین کے ساتھ زیادتی میری ریڈ لائن ہے. جی, ان کا نعرہ ہے یہ جی کہ میں کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی. جی, اور ان کے ناک کے نیچے ان کی پنجاب پولیس, ان کا سیکٹری داخلہ پنجاب مجھے ہراس کر رہا ہے, میری بیٹی کو ہراس. اور میں لاہور جیسے بڑے شہر میں محفوظ نہیں ہوں, خواتین محفوظ نہیں ہیں, خواتین اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہے کہ پولیس آ کے ان کے دروازے پہ آ کے ہراس کر سکتی ہے. جب پولیس کا دھاوا ہوا آپ کے گھر, شور شرابہ ہوا, آپ کی بچی چونکہ پہلے ہی مریضہ ہے, ذہنی مریضہ ہے, اس کو وہ چیزیں اس نے کس طرح سے لی, کیا سوالات تھے اس کے اس وقت؟ آپ کی بیٹی جو ہے وہ نان وربل ہے, بول نہیں سکتی, اور وہ مسلسل اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی تھی کیونکہ اس کو شور پسند نہیں آ رہا تھا, اور وہ ہاتھ رکھ رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی, اور وہ شدید خوفزدہ تھی. اور یقین کریں میں رات کے پونے 12 بجے, میری ہیلپ کے لیے یہاں پہ کوئی نہیں تھا, میں اکیلی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ, اور میں رو رہی تھی, میں ہیلپ لیس تھی اور میں رو رہی تھی. میں نے اپنی امی کو کال کیا تو میری امی مجھے کہتی ہیں کہ 15 پہ کال کرو. تو میں نے امی کو کہا امی 15 پہ کال کروں گی تو 15 پہ کون آئے گا؟ یہی آئیں گے.